الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے موقع پر مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں
خدا کے ان نیک بندے کی تقریر کو لکھا ہے جن کی تقریر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریر کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. حالانکہ اللہ چاہتے تو اختصار کر لیتے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ شان ہے اللہ کی، اب جب تک قرآن رہے گا خدا کے ان نیک بندے کی وہ تقریر بھی رہے گی. جو میں نے عرض کیا تھا کہ بقول مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ان کا اپنے وقت اور موقع پر جہاد اکبر تھا. محترم کی وہ تقریر ہم نے سبقاً پڑھی، اور اب انشاءاللہ اختتام ہے ان کی تقریر کا، اگر اللہ نے چاہا اپنی بساط تک. اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ شرط یہ ہے کہ میں اور آپ دھیان دے کر ان کی تقریر کو پڑھیں، عقیدے کے اسباق ان کی تقریر میں، اچھے اعمال کی ترغیب ان کی تقریر میں، برے عقیدوں کی نشاندہی ان کی تقریر میں، برے اعمال کے نشان ان کی تقریر میں کہ بھئی وہ چیزیں بری ہیں ان سے بچو، یا کئی چیزیں بری ہیں ان سے بچو، اور کئی چیزیں جو اچھی ہیں ان کو اپناؤ. اچھا، اپنا فکر آخرت ان کی تقریر میں. حالانکہ طلباء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ فکر آخرت دین اسلام کا مستقل موضوع ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ الایمان بالثلاثیات 3 ہیں، یہ عقیدے کے رکن ہیں، اور یہ 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت. جب آخرت رکن ہے مستقل عقیدے کا تو پھر آخرت کے بارے میں اسباق اسلام کی تعلیمات میں کیسے نہیں ہوں گے؟ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فکر آخرت مستقل عنوان ہے اسلام کا. اور اکابر نے لکھا ہے کہ جس انسان کے سامنے فکر آخرت کا سبق رہے گا وہ گناہوں سے بچے گا انشاءاللہ. اور مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تو مستقل بیانات، درس، تقاریر فرمایا کرتے تھے فکر آخرت کے عنوان پر کہ انسان کو فکر آخرت رکھنی چاہیے، اس لیے کہ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی وقت بھی انسان سست ہو سکتا ہے. فکر آخرت ذہن میں رہے گی تو نماز کا وقت اور موقع آئے گا، نماز ادا کرے گا. اگر خدا نہ کرے کسی برائی کا وقت یا موقع آئے گا کرنے کا تو فکر آخرت ذہن میں رہے گی تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ یہ تو مانا و قاعدہ ہے، کوئی مانے نہ یا مانے، اس دنیا میں تو سدا کسی نے رہنا نہیں ہے. حتیٰ کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں خدا کے وجود کے بھی منکر لوگ رہے اور ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. لیکن موت جو انسان کو آخرت کے جہان میں لے کر جاتی ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی منکر نہیں ہے. موت کا کیسے کوئی انکار کرے گا؟ اس لیے اگر یہ فکر انسان کے ذہن میں رہے، موت، فکر آخرت وغیرہ، تو انسان کئی گناہوں سے بچ جاتا اور بچنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور اچھائی نیکیاں کرنی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. پھر نماز بھی مشکل نہیں لگتی،
پھر روزہ رکھنا بھی مشکل نہیں لگتا۔ اچھا، آخرت کے عنوان میں جو دو ٹھکانے جنت اور جہنم، وہ محترم کی تقریر میں جنت کا انہوں نے ذکر فرمایا، دوزخ کا انہوں نے ذکر فرمایا۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تقریر کو اگر میں اور آپ غور سے پڑھیں تو ان کی تقریر میں کیا نہیں ہے؟ توحید ان کی تقریر میں، رسالت ان کی تقریر میں، آخرت ان کی تقریر میں، تو الایمان بالثلاثیات ان کی تقریر میں جمع ہے۔ ہاں، میں نے پہلے عرض کیا، شرط یہ ہے کہ میں اور آپ دھیان کتنا دیتے ہیں۔ اگر دھیان دیتے ہیں تو فبہا، پھر تو بات بنو، اگر دھیان نہیں دیتے تو پھر وہ تو روز پڑھتے پڑھاتے یا سنتے سناتے رہتے ہیں۔ خیر، بہرحال خدا کے ان نیک دل بندے نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ۔ اس کی سند تو نہ ان کے پاس اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ علماء نے لکھا ہے محترم کہ اس جملے کا معنی یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا جو عقیدے میں گڑبڑ کریں گے، حد سے گزرنے کا معنی یہ اللہ نہ کرے شرک کریں، کفر کریں، اپنے عقیدوں کو برباد کریں، تو محترم نے فرمایا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو حد سے گزریں گے پھر وہی ہیں جو دوزخ والے ہوں۔ اور آگے فرما فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، حضرت نے فرمایا کہ یہ جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، آج تو تم نہیں مان رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میری ان باتوں کو یاد کرو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں کہہ رہا ہوں ایک وقت، ایک موقع آئے گا کہ ان باتوں کو یاد کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے جو تمہیں سمجھانا تھا سمجھا لیا، میں نے جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا، اب میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ کی شان یہ ہے ہر ایک انسان اس کی نگاہ میں ہے، وہ اس سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا اگر آپ اور میں غور فرمائیں ان کی تقریر میں کیا نہیں ہے، اگر یہ بات انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے ہر موقع پر کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، کسی بھی موقع پر میں اس پاک ذات کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا، تو پھر گناہ کرنا چیمانہ ہے۔ اور ساتھ میں اگر اس کے ذہن میں یہ رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں نے اس پاک ذات کے آگے پیش ہونا ہے اور اپنے عقیدے اور عملوں کا جواب دینا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا تم اسے یاد کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اب خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ وہ ذات ہے کہ ہر انسان اس کی نگاہ میں ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، یہاں تک کہ ظاہر تو ظاہر، باطن بھی انسان کا اس کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا۔ کوئی اگر انسان یہ اللہ نہ کرے یہ سوچے کہ میں چلیں ظاہری طور پر تو ٹھیک، دل میں جو سوچتا ہوں یا دل میں جو سمجھتا ہوں یا دل میں جو گھڑتا ہوں اس ذات سے چھپ جائے گا۔ ان اللہ، یہ یاد رکھیں، خود قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتی ہے۔ ظاہر تو ظاہر، دل میں جو آتا ہے اس کو بھی وہ ذات جانتی ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، یہ جو محترم کا جملہ تھا نا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، علماء نے لکھا ہے یہ محترم کی تقریر کا آخری جملہ تھا، اور مفسر قرآن
مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں تو جہاں یہ آیت لکھی گئی ہے ساتھ میں عنوان قائم کیا گیا ہے حرف آخر، اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ محترم کی جو تقریر کلام پاک میں چلتی ہوئی آئی ہے یہ جملہ اور یہ جملے محترم کی تقریر کے آخری جملے تھے، اس جملے پر محترم نے تقریر ختم کر دی۔ اور میں نے پہلے عرض کیا انہوں نے تقریر میں کون سا نقطہ چھوڑا تھا، عقیدہ انہوں نے بیان فرما دیا، اعمال پر انہوں نے توجہ دے دی، آخرت انہوں نے سمجھا دی، جنت کے تذکرے انہوں نے کر دیے، دوزخ کے ذکر انہوں نے چھیڑ دیے، اور ان کو جتنا ان کے بس میں تھا کہ اپنے عقیدے اور عملوں پر دھیان دو، پیغمبر کی اتباع کرو، جو چیزیں ان کی بس میں تھی وہ تو انہوں نے کر دی۔ اس کے بعد تو انہوں نے صاف فرما دیا نا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں آج تم نہیں مان رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میری باتوں کو یاد کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے جو کچھ تمہیں کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور وہ پاک ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کے ہر حال، ہر احوال، ہر شے کو جانتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ محترم کی تقریر کا آخری جملہ تھا جس پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کی تقریر کو پورا کیا اور بیان فرمایا۔ اچھا، پہلے اگلی بات عرض کرنے سے پہلے یہ سنتے چلے جائیں جو اکابر نے اس پر کئی باتیں لکھی ہیں کہ محترم کی تقریر میں میں نے عرض کیا یا اشارہ کیا، اور پہلے کچھ تفصیل سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہم نے کئی دروس میں، کہ ان کی تقریر میں کیا نہیں تھا، جتنے نکات تھے وہ تو انہوں نے بیان فرمائے۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ان کی تقریر صرف فرعون یا فرعونیوں کے لیے تو نہیں تھی، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ان کی تقریر کو بیان فرمایا اور اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آخر کوئی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے صرف ان لوگوں کے لیے تھی ان کی تقریر جو محترم نے جن کے سامنے کی تھی، نہیں، ان کی تقریر انسانیت کے لیے مشعل راہ تھی اور مشعل راہ ہے۔ اب دیکھیں اگر میں اور آپ ان کی تقریر کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ تو ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے وہ تقریر فرعون اور فرعونیوں کے سامنے فرمائی تھی، لیکن اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ان کی تقریر کے مخاطب ہم بھی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں وہ جھول ہے جن کی نشاندہی وہ کر رہے تھے تو پھر اٹھنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر وہ جھول نہیں ہے تو الحمدللہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اگر عقیدے میں جھول ہے تو پھر نہ رہے، اعمال میں جھول ہے تو پھر نہ رہے، فکر آخرت نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ یہی تو اسباق ہیں ان کی تقریر میں، یہ تو نہیں کہ فکر آخرت صرف ان لوگوں کے لیے تھا میرے اور آپ کے لیے نہیں، عقیدہ صحیح کرنا صرف ان لوگوں نے تھا میں نے اور آپ نے نہیں۔ دیکھیں اب جیسے اسی موقع پر غور فرمائیں، محترم نے فرمایا نا ان لوگوں کو کہ جن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ان کی تو کوئی سند تمہارے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے، تو پھر دعوت دینی چاہیے مانا۔ اب اس میں اکابر نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، اب اس کا ظاہر ہے ساری باتیں تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن علماء نے جو خلاصہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ محترم عقیدے کو ٹھیک کرنے کا سبق دے گئے کہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں، میں نے ابھی عرض کیا مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام پاک کی اس پاک آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان فرعونیوں نے محترم کو اس تقریر سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور یہ بھی ان سے کہا ہوگا جو حضرت کی بات کے اسلوب سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جن کی طرف تم دعوت دے رہے، پتہ چلتا ہے کوئی دعوت تو ان لوگوں نے دی تھی تبھی تو محترم بات کر رہے تھے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ دیکھو تم جس راہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہو کہ پیغمبر کی مانو، پیغمبر کی مانو، تو پیغمبر کی تو تب مانو گے جب اپنے باپ دادوں کی چھوڑو گے، تو ایسے نہیں کرو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ان سے،
تبھی تو محترم نے ان کو جواب میں یہ باتیں فرمائی تھیں. اچھا اب اس پر ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ مولانا امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج سب نہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں سنائی دیتی تھیں یا دیتی ہیں کہ آج اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو ہم، ہو سکتا ہے آپ نہ ہو، لیکن ہم پلٹ کے دیکھنے لگتے ہیں کہ یار ہمارے وڈ وڈیرے کیا کرتے تھے، پہلے یہ دیکھ لیں. اچھا اگر یہ دیکھنا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ غور فرمائیں آپ کہ ان لوگوں نے جو ان محترم سے کہا اور محترم کی جو تقریر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمائی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھی، ان لوگوں کے لیے تو تھی لیکن صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھی. کیا مجھے اور آپ کو اپنے عقیدوں اور عملوں پر دھیان نہیں دینا ہے؟ دھیان دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، مولانا امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ اصول ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کبھی یہ وسوسہ آئے کہ بھئی یار یہ مسئلہ تو یوں ہے لیکن ہمارے وڈ وڈیرے، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بات ذہن میں بٹھا لو، آپ نے ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، وڈ وڈیروں کا نہیں. لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر خدا نہ کرے کبھی کسی موقع پر کوئی شخص، وہ بھی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے، جن وسوسے کی صورت میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہے، شیطان بھی کہہ سکتا ہے، اس موقع پر مولانا کا یہ سکھایا ہوا اصول ذہن میں بٹھا لیں. آپ نے میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، وڈ وڈیروں کا. اگر وڈ وڈیرے کا کوئی قول یا عمل شریعت کے مطابق ہے، سر آنکھوں پر ہوگا، اور اللہ نہ کرے اگر شریعت کے خلاف ہو تو پھر ہم اس کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ غلط غلط ہے، چاہے وہ میں کروں چاہے وہ، بولو تو صحیح آپ کرو. یہ دیکھیں، یہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ واقعات تو سارے قصص الانبیاء تو آپ نے پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھے نا. اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی واقعات میں اور آپ پڑھتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں کہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اگر کوئی جھول جس کی نشاندہی اس میں کی جا رہی ہے اگر ہم میں نہیں ہے، الحمدللہ ہے تو پھر اس کو اٹھاؤ. دیکھیں مومن من آل فرعون کے لیے اگر وڈ وڈیرے حجت نہیں ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بھی پھر حجت نہیں ہے. ہاں جس کی بات صحیح ہے تو سر آنکھوں پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں. جیل کے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کے سامنے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا، حضرت اسحاق کا حوالہ دیا اور حضرت یعقوب کا دیا. یہ حضرت یوسف کے بڑے ہی تو تھے، کیوں؟ حضرت یعقوب والد تھے، حضرت اسحاق دادا تھے، حضرت ابراہیم پردادا تھے. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، پتہ چلتا ہے جب بڑے بالکل صحیح ہوں کہ جن پر انسان ناز کرے تو پھر ان کی بات ماننے اور ان کے پیچھے چلنے میں کیا عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں. لیکن اللہ نہ کرے اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر ان کی مانی نہیں جا سکتی. ہاں ادب احترام اپنی جگہ قائم رہے گا، اب ادب و احترام اپنی جگہ قائم رہے گا. اس کی موٹی سی مثال ہے، آپ دیکھیں حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو مثال میں پیش فرمایا، حضرت اسحاق کو پیش فرمایا، اور حضرت ابھی بتایا یار انا للہ و حضرت ابراہیم. اچھا اب میں حضرت یوسف نے تو پیش فرمایا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں
حضرت یوسف تو ان کے نقش قدم پہ چلے اس لیے کہ یہ بالکل صراط مستقیم والے لوگ تھے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلے تھے؟ بولو، چل سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی تفسیر کی روشنی میں کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ تو نہ صرف یہ کہ بت پوجا کرتے تھے بلکہ بت فروش تھے وہ تو حضرت ابراہیم ان کی کیسے مان سکتے تھے؟ ہاں، ادب کو ملحوظ رکھا ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو گفتگو کی ہے، بار بار ان کو یا ابتی یا ابتی یا ابتی فرمایا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا۔ ادب کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن والد کی غلط بات کے ساتھ اتفاق، یہیں سے تو اصول سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے جو ہوں، اللہ نہ کرے اگر وہ کسی غلط ڈگر پر چلتے ہیں، بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی غلط بات کو ماننا بھی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بولا تو صحیح، بڑے ڈھیلے بولتے ہو۔ اصل میں صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے نا کہ مسئلہ ذرا جو عقیدے کا ہوتا ہے نا وہ ذرا کڑوا ہوتا ہے، وہ ہر آدمی ہضم کر نہیں پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ سوچتا ہے یار ادھر وہ جائیں گے کدھر، اس کی فکر آپ مت کرو۔ ان کا حساب میں نے آپ نے لینا ہے یا اس ذات نے لینا ہے؟ بولو، اور بولو تو صحیح، آپ نے میں نے تو نہیں لینا نا ان کا حساب، آپ نے اور میں نے نہیں لینا۔ وہ جو ذات ان کا حساب لے گی وہ ذات جانتی ہے۔ اس لیے جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ اصول ان واقعات سے پتہ چلتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ محترم نے فرمایا میں نے جو تمہیں سمجھانا تھا سمجھا لیا ہے، اب ہم اپنے معاملات اس ذات کے حوالے کرتے ہیں کہ جس ذات کی نگاہ میں ہر انسان ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ محترم کی تقریر کا حرف آخر تھا۔ علماء نے لکھا ہے ان اللہ بصیر بالعباد پہ محترم کی تقریر تو پوری ہو گئی، آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دونوں گروہوں کے انجام کو بیان فرمایا ہے خلاصے کے طور پر۔ ایک تو محترم تھے نا، اور جن کے بیچ میں کھڑے ہو کے وہ تقریر کر رہے تھے وہ کون تھے؟ فرعون اور فرعونی، فرعون اور فرعونی۔ اچھا، ایک چلتے چلتے بات میں عرض کروں، اگر ذہن میں رکھ سکو، بغیر نام لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ اصول ہوگا جیسے پہلے ذہن میں ایک اصول عرض کیا، یہ بھی اصول ہے ذہن میں رکھنا۔ کبھی کبھی ہم لوگ کچھ غلط قسم کے لوگوں کے جب تذکرے کرتے ہیں تو ایک عام طور پر لفظ استعمال کر دیتے ہیں حواری، اور کئی لوگوں نے اس موقع پر بھی یہ لفظ استعمال کر دیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا وہاں پر علماء نے لکھا ہے دونوں گروہوں کا اللہ نے انجام بیان فرمایا۔ ایک تو محترم تھے جو تقریر فرما رہے تھے، اور جن کے سامنے تقریر فرما رہے تھے وہ فرعون اور فرعونی۔ کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ بہرحال ہدایت ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ باتوں باتوں میں حواری کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں فرعونیوں کے لیے۔ حواری نہیں، فرعونی، حواری نہیں بلکہ سید عطاء المنعم ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے بڑے بیٹے تھے، ان کی بات عرض کر رہا تھا۔ بہرحال میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں۔ سید عطاء المنعم ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حواری، یاد رکھنا یہ اسلامی اصطلاح ہے، اور یہ قرآن نے استعمال کی ہے صرف حضرت عیسیٰ کے نیک دل شاگردوں کے لیے۔ آپ دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے ان کو، حواریین، یہ اسی کی تو جمع ہے حواری کی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ نیک دل حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے کہ قرآن ان کو شان کے ساتھ بیان کرتا ہے، قرآن ان کو شان کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور میں اور آپ کا یہ طریقہ ہو گیا ہے جو غنڈا قسم کا آدمی ہو اس کو حواری کہہ دیتے ہیں۔
علماء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب طلوع سحر میں کہ اس حواری اصطلاح ہے دین اسلام کی، اس کو غلط لوگوں پہ استعمال نہیں کرو، یہ صرف حضرت عیسیٰ کے نیک دل شاگردوں کے لیے ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بولو تو صحیح، آپ کہیں استعمال کرو گے؟ بولو، کہیں لکھی ہوئی ہو مت پڑھا کرو کسی اور کے لیے، غلط قسم کے آدمی کے لیے اگر لکھی ہو مت پڑھو، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ ان کو حواری کیوں کہتے ہو؟ ان کو کہو فرعونی۔ وہ واقع میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ حواری تھے یا فرعونی تھے؟ جو حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر چلے تھے قرآن ان کو حواریین کہتا ہے، اور جو فرعون کے نقش قدم پہ چلے تھے قرآن ان کو آل فرعون کہتا ہے، وہ حواری کیسے ہو گئے ہیں؟ آج جس کو دیکھو گنڈا کا تو حواری ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حواری دین اسلام کی اصطلاح ہے، سمجھ آئیے بات؟ سوائے حضرت عیسیٰ کے نیک دل انسان کے لیے استعمال، یا جن کے لیے حضور نے اجازت دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جن کے لیے حضور نے اجازت دی ہے وہ قابل صد احترام تھے، وہ کوئی یہ تھوڑا ہے کہ ادھر اٹھاؤ ادھر وہ حواری، نہ۔ اچھا اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور بڑا ایک المیہ ہے جس کے ہاں کوئی عجیب سی بات دیکھیں گے، یار یہ معجزئی، او یار وہ کرامت بھی نہیں ہے، معجزہ کہاں سے ہو گیا ہے؟ آپ کے ملک کے سب سے بڑے مفتی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے معجزہ اصطلاح ہے اسلامی، سوائے پیغمبر کے ہاتھ کے کرشمے کے، جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی ہے انوکھی بات، سوائے اس کے کسی اور کو معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم دیکھو جس کے یار ای معجزہ، میڈیا پہ کوئی چیز پہ نیچے تو آپ پڑھ لیا کریں، میری نہ مانے آپ نیچے پڑھ لیں، او ای معجزہ، وہ بے وقوف کو خود ہی نہیں پتا معجزہ ہوتا کیا ہے۔ یہ اسلامی اصطلاح ہے، خدا کے نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور بولو تو صحیح، خدا کے نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جو انوکھی چیز ظاہر ہو، انوکھی شان ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور معجزات اسی کی جمع ہے۔ خدا کے نبیوں کے سوا کسی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو وہ معجزے نہیں ہوتے۔ اور میں آج کل کے میڈیا پہ تو جو ظاہر ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو کرامت بھی نہیں ہوتی ہے، معجزہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، ذہن رہے گا، خیال رہے گا۔ غلط چیز پڑھیں کوئی ضرورت نہیں اسے، جملے کو چھوڑ دیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے یہاں دو طبقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ ایک تو محترم تھے جنہوں نے تقریر فرمائی، ایک اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا، اور دوسرے فرعون اور فرعونی ان کا انجام بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے، میں نے ابھی عرض کیا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ محترم کی تقریر کا آخری جملہ تھا جس پر محترم کی تقریر پوری ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے انجام کو بیان فرمایا۔ اب اللہ نے اتنا ارشاد فرمایا، اللہ کی شان ہے اور اللہ کا اسلوب بیان نرالا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی حیرانگی کی بات نہیں، اللہ کی شان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کا تذکرہ قرآن میں ہے، نام نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، نہیں لیا نہیں لیا، بس اپنا بندہ فرمایا۔ یہاں پر بھی جو محترم کی اتنی لمبی تقریر اللہ نے ارشاد فرمائی، نام نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام میں اقوال ہیں تفسیر کی کتابوں میں، نام نہیں ہے۔ اس لیے انجام کے حوالے سے بھی اللہ نے بڑا مختصر ارشاد فرمایا، فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ ہم نے ان کو یعنی ان محترم کو ان لوگوں کے یعنی فرعون اور فرعونیوں کے برے ارادوں سے محفوظ رکھا۔ بس
اب کیسے محفوظ رکھا اللہ بہتر جانتے ہیں، بس محفوظ رکھا تو محفوظ رکھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ فرعون اور فرعونیوں نے ان کے حوالے سے کوئی برے ارادے کیے ہیں، وہ تو صاف اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اللہ نے اپنے ان نیک دل بندے کی حفاظت فرمائی۔ کس طرح فرمائی؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی وجہ ظاہر بات ہے، آپ اور ہم کوئی اس میں پڑھنے والے مکلف تو ہیں نہیں کہ آپ ذرا پتہ کریں یار کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ارشاد نہیں فرماتے، بس اللہ نے بچا لیا۔ البتہ تفسیر کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے پرانی کتابوں کے حوالے سے، واللہ عالم بحقیقت الحال، اللہ جانتے ہیں، بڑے بڑے اکابر نے لکھی ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے یہ تقریر فرمائی، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے اکابر نے لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محترم اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے اور باتیں کر رہے ہیں تو مجھے کب چھوڑنا ہے اس تقریر کے بعد۔ اس تقریر کے بعد جو انہوں نے کی تھی، انہوں نے محترم کے لیے ڈنڈے اٹھانے تھے یا پروٹھے پکوڑنے تھے؟ یہ تو سیدھی بات ہے نا، یہ تو بڑی مانی ہوئی بات ہے۔ جیسے کہیں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوگا، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جی حضرت میں 10 سال سے ایک مسجد میں ہوں، الحمدللہ آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا، سارے نمازی میرے پیر میں بیٹھے ہوتے ہیں، قدمین میرے چومتے ہیں، آج تک جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، میں نے ان سے کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو نے بھی کبھی 10 سالوں میں سچ نہیں بیان کیا ہو؟ جی یہ کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہا ایسا کرو، آنے والے جمعہ پڑھانا، کہنا 11ویں بدعت ہے، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کو کہنا 3واں 7واں جلیسواں یہ جتنے ہیں سب بدعات ہیں، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو کیا ہے، کبھی فضیلت نماز بیان کر دیتا ہوگا، کبھی شان صدیق بیان ہو رہی ہوگی، کبھی شان حسین بیان، اس پہ کس نے ناراض ہونا ہے؟ یہ تو سب کے عقیدے ہیں۔ بات تو یہ ہے محترم بھاگ گئے تھے کہ اس تقریر کے بعد انہوں نے مجھے پراٹھے تھوڑے کھلانے تو ماریں گے مجھے، اس لیے۔ لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو محترم نے تقریر کی ہے، جو قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ قرآن کی پوری سورت کا نام ہی ان کے نام پر معنون ہوا، لقب پر، سورت مومن۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ تقریر جو انہوں نے کی ہے نا، یہ یاد رکھیں یہ اولو العزم لوگوں کا ہی کام ہے، یہ ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا میں آپ کے سامنے تقریر کر لوں، آپ میرے سامنے کر لیں، کیا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کسی بات پر آپ ممکن ہے آپ پر بھاری گزرے، انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ تو محترم تقریر فرعون کے سامنے اور فرعونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کر رہے تھے، یہ انہی کا ہی حصہ تھا، یہ ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس لیے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں محترم کا وہ جہاد اکبر تھا۔ علماء نے لکھا ہے تقریر مکمل کیے، اب سمجھ گئے کہ یہ ڈنڈے اٹھاؤں، اب وہ آہستہ سا نکل گئے، ان کے سامنے ہی نکلے، وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وہ نکلنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا لیا۔ علماء نے لکھا ہے ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اس کی طرف رخ کیا، سیدھا اسی کی طرف نکلتے گئے۔ ان کا جب سکوت ٹوٹا فرعونیوں کا، کہا یہ ہم نے کیا کر دیا، وہ تو چلے گئے ہیں، حفاظت جو اس ذات نے کرانی تھی۔ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے موقعوں پر اگر کبھی ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو تو ایک بات یاد رکھ لینا، جسے وہ مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، جسے وہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ ظاہری سبب آ جائیں گے، سبب تو وہ ذات کھڑے کرتی ہے۔ وہ ایک پہاڑی سلسلہ تھا، علماء نے لکھا اس علاقے میں، اس میں چلے گئے، روپوش ہو گئے۔ فرعون نے کئی لوگ بھیجے کہ جا کر پکڑ کے لے آؤ، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، محترم ملے ہی نہیں۔
اچھا حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے شان اللہ کی، ان کتابوں میں تو یہی آتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے ہاں تو وہاں حادثہ پیش آ گیا، وہ جو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے وہیں مر گئے کچھ، واللہ عالم۔ اگر یہ بات تھی تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں ہوا ایسا، اور کچھ بچ گئے وہ واپس آ گئے، اپنی بساط تک تو انہوں نے پوری کوشش کر ڈالی، اپنی کوشش پوری کی، نہیں ملے، واپس آئے، فرعون کو جو کہا تو فرعون نے کہا ان کی گردنیں اتار دو، اپنا کام پورا نہیں کیا، ان کو حسن سزائے موت دے دی۔ اچھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ محترم فرعون کے اور فرعونیوں کے غلط حرکتوں سے تو قدرت نے ان کو محفوظ رکھا، اور جو نجات اللہ نے بخشی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی آ گئے تھے وہ، اور جب بحر کلزم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پار کیا تھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھے، بس یہاں تک پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد واللہ اعلم بحقیقت الحال، میں نے پہلے کہا قرآن پاک میں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بس اتنا ارشاد فرمایا فوقاہ اللہ، کہ اللہ نے ان کو بچایا ہے ان لوگوں کے برے ارادوں سے، بس اللہ نے تو یہی ارشاد فرمایا۔ ہاں کس طرح بچایا، تفسیر کی کتابوں میں یہ خلاصہ ہے، کس حد تک ہے واللہ اعلم بحقیقت الحال، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ باقی پھر زندگانی ان کے حوالے سے کہاں گزری، کیا گزری، اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود ہی فرما گئے تھے اپنی تقریر میں ان اللہ بصیر بالعباد، ہر انسان اس کی نگاہ میں ہے، بس یہاں۔ اچھا اب آخری حصہ رہ گیا، وہ بھی سن لیں، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ میں نے پہلے کہا ایک تو محترم تھے، دوسرے فرعون اور فرعونی تھے، اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان محترم کو تو اللہ نے محفوظ رکھا، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، ایک برے بھیانک عذاب نے فرعون اور فرعونیوں کو آ کر گھیر لیا۔ اب یہ کیا واقعہ ہے، اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ، محترم کی تقریر کو تو میں نے تفسیر کے ساتھ پڑھ دیا ہے، اپنی بساط تک میں نے کوئی پہلو اس کا چھوڑا نہیں ہے، میرے حال میں 1.5-2 مہینے لگ گئے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اب جہاں ہم نے واقعہ چھوڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جہاں سے ہم اس طرف آئے تھے، چونکہ اسی باب میں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مومن من آل فرعون کا عنوان قائم کر کے ان کی پوری تقریر لکھی تھی، وہ ساری پڑھ دی ہم نے۔ اب انشاءاللہ واپس وہیں سے لوٹیں گے جہاں 1.5 مہینہ یا 2 مہینے پہلے سبق چھوڑا تھا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اللہ نے آگے بتایا ہے کہ ان مجرموں نے کیا کیا کیا، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، ایک بھیانک عذاب نے ان کو آ کر گھیرا تھا۔ وہ واقعات کیا ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو پیش آئے، یہیں کے بعد اس سے ہم وہیں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت